بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا بلا درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ مدرس ہیں جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شیخوپورہ، اور میں اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے آپ کی خدمت میں یہ ولاگ پیش کر رہا ہوں، جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہے۔ لہٰذا اسے ضرور سبسکرائب کیجیے اگر آپ نے نہیں کیا، اگر کر لیا ہے تو آپ کا بہت شکریہ۔ شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادہیٰ وامر، ان المجرمین فی ضلال وسعر، یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، انا کل شیء خلقناہ بقدر، وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، وَكُلَّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ، فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہی نہیں بلکہ ان کفار کے اصل وعدے کا وقت تو قیامت ہے، اور قیامت اور زیادہ مصیبت اور کہیں زیادہ کڑوی ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ مجرم لوگ بڑی گمراہی اور بے عقلی میں پڑے ہوئے ہیں۔ جس دن ان کو منہ کے بل آگ میں گھسیٹا جائے گا، اس دن انہیں ہوش آئے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ چکھو دوزخ کے چھونے کا مزہ۔ ہم نے ہر چیز کو ناپ تول کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور ہمارا حکم بس ایک ہی مرتبہ آنکھ جھپکنے کی طرح پورا ہو جاتا ہے، اور تمہارے ہم مشرب لوگوں کو ہم پہلے ہی ہلاک کر چکے ہیں۔ اب بتاؤ، ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے؟ اور جو کام انہوں نے کیے ہیں وہ سب اعمال ناموں کے اندر درج ہیں، اور ہر چھوٹی اور بڑی بات لکھی ہوئی ہے۔ البتہ جن لوگوں نے تقوی کی روش اپنا رکھی ہے، وہ مومنین باغات اور نہروں میں ہوں گے، ایک سچی عزت والی نشست میں، اس بادشاہ کے پاس جس کے قبضے میں سارا اقتدار ہے۔ سورہ قمر کی یہ آخری آیات ہیں، آیات 46 تا 55۔ ان آیات میں اللہ تعالی شانہ نے پوری صورت اور سب مضامین کے خلاصے کو بیان فرمایا ہے۔ کفار مکہ کا یہ سمجھنا ہمارا جتھا اور جماعت اور پارٹی بڑی مضبوط ہے، ہم ایک دوسرے کے مددگار بن کر ہر مخالف کو زیر کر لیتے ہیں اور کر لیں گے، اور مسلمانوں کو اپنے مقابلے میں کمزور پا کر اتراتے ہیں۔ در حقیقت یہ رب سے لڑنا چاہتے ہیں، اور اللہ کی مخالفت کرنے والے مجرمین کو کیا کچھ سزائیں ہوئیں
ان میں 5 مشہور اقوام کا ذکر فرما کر ان کو دھمکی دی، اور اللہ کی دھمکی صرف لفظوں تک نہیں ہوتی، وہ پوری ہو کر رہتی ہے۔ فرمایا کہ یہ تمہارا جتھا شکست کھائے گا، پکڑا جائے گا اور بھاگے گا، تم شکست کھا جاؤ گے۔ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ۔ تو وہی معاملہ چند سالوں میں پیش آ گیا۔ جنگ لڑنے گئے، کچھ کھیت رہے، مارے گئے، ان کی لاشیں اٹھانے والا کوئی نہیں، کچھ پکڑے گئے اور باقی بھاگ کر واپس آئے۔ ان کے بھاگنے کو کئی سال پہلے قرآن میں ذکر کر دیا تھا، اب وہ بھاگتے ہوئے پشت دکھا کر شکست کھا کر بھاگے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا یہ آخری حد نہیں ہے، یہ تو دنیا میں رب کے عذاب کی ایک چھوٹی سی جھلک ہے۔ معاملہ جو سخت ترین پیش آنے کو ہے وہ ہے قیامت کا۔ بل الساعۃ موعدہم، رب نے ان سے وعدہ کیا، اور سب انسانوں سے یہ وعدہ ہے کہ جو کچھ تم دنیا میں اپنی زندگی میں ہوش و حواس کے ساتھ، عقل و فہم کے ساتھ، اپنے ارادے سے کرتے ہو، اللہ کے ہاں اس کا معاوضہ ہے۔ بھلائی کا بھلا اور شر کا برا جزا و سزا ہو کر رہنے والی ہے، لیکن وہ جو معاملہ پیش آ جائے گا وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ، وہ سخت ترین مصیبت ہوگی۔ دنیا کی ہر مصیبت موت پر ختم، لیکن وہ شروع تو ہوگی، ختم اس میں رب نے رکھا ہی نہیں، اینڈ اس کا ہے ہی نہیں۔ روایات کے اندر صراحت ہے، دوزخیوں کو کوئی چھٹی کسی ٹائم میں 24 گھنٹے ہم کہتے ہیں دن رات کو، یا ہفتہ وار، یا ماہانہ، سالانہ، صدی میں ایک وقفہ آ جائے، نہیں، وہاں تعطل عذاب کے اندر رکھا نہیں، تسلسل ہے۔ نیند ختم، زندگی ایسی کہ اس میں نیند کا نام ہی نہیں۔ دوزخیوں کو نیند آئے گی کیسی کہ ہر وقت عذاب میں، اور جنت والوں کے لیے اللہ نے نیند اس لیے نہیں رکھی ہوگی، وہاں تھکاوٹ کوئی نہیں۔ یہاں دنیا میں چلتے پھرتے انسان فارغ بھی ہو تب بھی اس کے جسم میں اضمحلال آتا ہے، کمزوری، کمی، وہ قدرت نیند کے ذریعے پوری کر دیتی ہے، وہاں یہ بات ہوگی نہیں۔ اور دوسری وجہ مفسرین نے ارشاد فرمائی تاکہ اللہ کے بندے سو کر جنت کی نعمتوں سے اتنا وقفہ نہ لیں، ہر وقت ہی نعمتیں اور ان کے استعمال پر طاقت اور قوت اور زندگی، وہ جو نیند سے بھی پاک۔ یہ نوازنا چاہا حق تعالی شانہ نے اس جہان کو اس طرح سے مرتب فرمایا ہے کہ اَدْهَىٰ وَأَمَرُّ۔ کفار جو آج مجرم ہیں رب کے اور انکاری، ان کے لیے 2 لفظ ہی کافی ہیں۔ وہ مصیبت سخت ترین ہوگی، ساری دنیا کی مصیبتیں اکٹھی کر لی جائیں۔ فرمایا کہ قیامت کا معاملہ تم کیا سمجھو گے؟ قبر کے عذاب میں جو انسان کے ساتھ پیش آتی ہے، یہ نہیں کہ ویسے ہی جس کو مرضی پکڑ لیا فرشتوں کو بھیجا عذاب دو، نہیں، ہم بندوں کے اعمال ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ برزخ کے اندر قیامت سے پہلے، دنیا کے بعد، یہ جو پردہ ایک اللہ نے رکھا ہے، ہمیں نہیں پتہ کیا ہو رہا ہے، اللہ کو پتہ ہے اور انبیاء علیہ السلام کو بتایا ہے۔ صرف ایک بچھو، فرمایا وہ بھی یہ دنیا کا چھوٹا سا بچھو نہیں، خچر جتنا بڑا، ایک دفعہ مردے کو ڈنک لگاتا ہے، وہی اس کی زہر اگر بہت بڑی چٹان پر وہ ڈنک لگا دے تو وہ ریت بن جائے، پتھر کی سخت ترین چٹان ریت بن جائے، اور قیامت کا معاملہ اس سے کہیں سخت ترین۔ اور آگے لفظ فرمایا امرو، اس میں تفضیل کا صیغہ کہ اس سے زیادہ کڑوی چیز رب نے پیدا ہی نہیں کی۔ زقوم کا درخت کڑوا بھی ہوگا، کانٹے دار بھی ہوگا، سخت بھوک اور شدت میں جہنمی لوگ جیسے جانور، بعض جانور کانٹے دار چیزیں کھاتے ہیں، یہ جو اونٹ ہے یہ کیکر کے کانٹوں سمیت اسے کھاتا ہے،
کھانے کی کوشش تو کریں گے لیکن منہ بھی زخمی، حلق بھی اور نیچے اترے گا نہیں، کھولتا ہوا پانی انڈیلیں گے فرشتے تو وہ انتڑیاں کاٹ کر باہر آ جائے گی ہر چیز۔ وہاں کے عذابوں کی شدت کو ادھا و امر فرمایا ہے۔ کیوں؟ ان المجرمین فی ضلال و سعر، یہ رب کے مجرم ہیں اور یہ دنیا میں گمراہی میں پڑے ہوئے، بے عقلی میں لگے ہوئے۔ اللہ نے عقل دی لیکن دین کے معاملے میں مار لی، انہوں نے کام نہیں آئی ان کے۔ یوم یسحبون، دوزخ کی آگ میں فرشتے چہروں کے بالنے گھسیٹتے ہوں گے، ذوقوا مس سقر، اور ڈانٹ ڈپٹ بھی کریں گے، سختی کریں گے کہ یہ چکھو اب دوزخ کا مزہ۔ انا کل شیء خلقناہ بقدر، اللہ فرماتے ہم نے ساری ہی جہان کی ہر چیز ایک اندازے پر بنائی ہے۔ یہ نہیں کہ بچہ بڑھنا شروع ہو جائے اور اس کو پھر ہم روک لیتے ہیں، جوان ہو گیا آگے نہ بڑھے، نہیں، قدرتی طور پر اس کا بڑھاؤ ایک حد تک ہوتا ہے۔ ہر چیز میں یہ رب نے رکھا ہے۔ بات یہ سمجھائی ہے کہ دنیا کی بھی ایک مقدار ہے، انسان کی زندگی کی، اس کے جسم، اس کے بول، ہر شے ناپ تول کر اللہ نے دی ہے۔ ہم ساری ہی نعمتیں فضول خرچیوں، لایانی، بے مقصد چیزوں میں لگا کر آج برباد کر رہے ہیں۔ رب نے تو حساب لینا ہے، اس نے ہمیں امانت، زندگی کا ہر سانس ہمارا امانت ہے، اس لیے دیا کہ تم امتحان میں کامیاب ہو۔ ہر بات رب کی مانو اور جان اس پر فدا کرو۔ یہاں تو موٹے موٹے فرائض وہ آج ہم ادا نہیں کر رہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرا جاننا اور علم اور لکھنا تم بندوں جیسا نہیں، میں نے مخلوقات کو پیدا کرنے سے کہیں پہلے لوح محفوظ میں تمہاری ایک ایک حرکت لکھ لی ہے اور لکھی ہوئی ہے۔ رب کو پہلے ہی پتہ ہے ہماری زندگی جو اب گزر رہی ہے، لیکن پتہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان مجبور ہو گئے، ہمیں اختیار دیا ہے بھلائی برائی کرنے کا۔ وما امرنا، رہی قیامت، فرمایا جیسے تم آنکھ جھپکتے ہو نا، اس سے زیادہ خود کو احساس وقت کی کمی اور کم ترین حصے کا بندہ حساب کر ہی نہیں سکتا۔ ہاں آنکھ جھپکتا ہے، بند ہو کر اسی وقت کھلتی ہے، تو فرمایا یوں سمجھ لو قیامت کا برپا کرنا اللہ کے لیے اس سے زیادہ آسان اور اس سے بھی کم وقت میں، اور اس میں وقت لگے گا ہی نہیں۔ تم یوں سمجھو کہ جیسے آنکھ جھپکنا آسان بھی ہے، فوری بھی ہے، وقت کا اس میں خرچ نہیں ہے، تو یوں قیامت قائم ہو جائے گی۔ بڑی عجیب آیت ہے، وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، یکا یکا اچانک قائم کر دیں گے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ، تم سے پہلوں کو عبرت کے لیے ہم نے بیان کر دیا ہے۔ کیا اب تمہیں سمجھ آتی ہے کہ نہیں؟ سمجھ جاؤ گے تمہارا بھلا ہے، اور نہیں سمجھو گے رب کا کوئی نقصان نہیں، بندہ خود کو ہلاکت میں ڈالنے والا۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، فرمایا میری کتاب میں سب لکھا ہے، کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز، کوئی بڑی سے بڑی بات اور چیز، کلو صغیر و کبیر مستتر، رب نے لکھا ہوا ہے، وہ مٹتا نہیں، اسے کوئی مٹا اور بدل نہیں سکتا، اور ساتھ میں فرشتے بھی لکھ رہے ہیں۔ جو جو ہم کرتے جا رہے ہیں وہ سارا محفوظ۔ اور دوسری پارٹی جو ہے یہ تو تھے مجرمین کفار، اور جو مومنین متقین ہیں فی جنات و نہر، وہ باغ و بہار میں ہمیشہ کی لذتوں، راحتوں، عزتوں میں داخل کیے جائیں گے، اور فی مقعد صدق، ان کو بڑا بلند مرتبہ قدرت عطا کرے گی، عند ملیک مقتدر۔ یہ انہوں نے کس سے لیا؟ رب کائنات نے، جو حقیقی بادشاہ اور صاحب اقتدار ہمیشہ سے ہمیشہ تک، اس نے انہیں بخشا ہے، اور یہ بخشش ان کے ایمان، تقوی، پرہیزگاری، نافرمانیوں سے بچنے اور فرما برداروں میں داخل ہونے کی بنا پر ہے۔
متقین کے لفظ میں ساری خوبیاں، کمالات اور خصوصیات ایمان و اسلام کی آ جاتی ہیں۔ فرمایا کہ ان کا مزید تذکرہ پڑھنا ہو تو ایک ہر چیز کی خوبی، کمال اور حسن ہوتا ہے۔ وہ حسین ترین سورۃ الرحمن آگے شروع ہو رہی ہے، اور اس کے شروع ہونے سے پہلے مطلع جو ہے، سورج نکلنے سے پہلے روشنی ہوتی ہے، تو یہاں مضمون کو بدلا اور اس کا عکس کیا کہ ان المتقین، 2 آیتیں آخری سورۃ قمر کی اور آگے سورۃ الرحمن شروع ہو رہی ہے۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک خاص ترین حسن اس صورت میں رکھا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ایک صورت کے تقریباً 3 صفحوں میں اس مبارک جملے کو 31 دفعہ دہرایا گیا ہے، اور کیا کچھ شان ہے اس سورہ مبارکہ کی، وہ انشاءاللہ بشرط زندگی کل۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ یا اللہ پاک سب بیماروں کو شفا عطا فرما، روحانی جسمانی امراض سے ہم سب کو نجات عطا فرما، تمام انسانوں کو تندرستی عطا فرما، اہل ایمان کو ایمان کامل نصیب فرما، بے ایمانوں کو ایمان نصیب فرما، سب مسلمانوں کو 5 نمازوں کی پابندی عطا فرما۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا، توفنا مسلما والحقنا بالصالحین۔ اللہم اجرنا من النار وادخلنا الجنة مع الابرار۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا اللہ۔ ابھی آپ دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے راہ ہدایت میں نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جس میں آج سورہ القمر کی آیات مبارکہ 46 تا 55 یہ آخری 10 آیات ہیں سورہ القمر کی، اور اس کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ مدرس تھے جناب مولانا محمد اقبال صاحب، اور اسے میں نے اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے اور شیئر کر کے دوستوں سے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا، تاکہ آنے والے یہ روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں، وہ آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں، اور اب سب لوگ ان سے محروم نہ رہیں اس کے ثواب سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے لئے خانہ کو ہمیشہ اپنی زمان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اپنی دعاؤں میں۔ پیارے وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء اقارب، دوست و احباب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائے تو انتہائی شکر گزار ہوں گا، ممنون ہوں گا۔ ختم کرتے ہیں آج کا ولاگ اس دعا کے ساتھ کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، شاد باد رہیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔